اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قادیان میں مؤذن نماز کے لیے مومنوں کو بلا رہا ہے۔ دن میں 5 بار مساجد میں اطراف عالم میں یہ اذان دہرائی جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ گزشتہ 100 سالوں میں اسلام احمدیت دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی جماعت ہے۔ اس عالمگیر جماعت کی بنیاد اللہ تعالیٰ کے حضور کامل فرمانبرداری پر رکھی گئی ہے۔ یہ جماعت ایک سادہ مگر انتہائی منظم جماعت ہے جو کہ ہر لمحہ بدلتی ہوئی دنیا کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ جماعت جو انسانیت کے ہر معاملے میں مکمل اخلاق اور انصاف کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے احمدیت کی تاریخ کا بڑا حصہ ایک غلط فہمی اور خوف کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے ماننے والوں کو انتہائی درجے کی سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں اور بنیادی انسانی حقوق سے انہیں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود احمدیت اپنی تعلیمات قرآن اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں پیش کرتی ہے۔ یہ احمدیت ہی تھی جس نے عصر حاضر کے اسکالر سے بہت پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کے عقیدے کی غلطی کو دنیا پر ثابت کیا۔ یہ احمدی ہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قرآن کریم کے 80 سے زائد زبانوں میں تراجم کو شائع کیا۔ انسانیت کی خدمت سے لے کر امن کی تبلیغ تک تمام دنیا کے بر اعظم اس کے جھنڈے تلے متحد ہیں، لیکن یہ سب ایک عام شخص کی زندگی سے شروع ہوا اور اس الہی پیغام کے ذریعے جس کا انہوں نے اعلان فرمایا۔ آپ کا نام غلام احمد تھا۔ اسلام احمدیت، 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 اسلام احمدیت۔ پھر چلے آتے ہیں یارو۔ انسانی معاشرہ اپنے ادنا ترین مقام پر تھا اور خدا کا آخری مذہب جسے خدا نے لوگوں کے لیے چنا تھا یعنی اسلام، وہ تیزی سے روبہ تنزل تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ آخری زمانے میں مسلمانوں کی اخلاقی حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ جب انسان اپنی خواہشات پر قابو نہ پائے تو لازماً اس کے نتیجے میں معاشرے کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انسان کی اخلاقی حالت خطرناک حد تک اور تیزی سے تنزل کا شکار تھی۔ The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned
by way of یہ بات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی that age کہ اس دور میں اصل اسلام مسلمانوں میں نہیں پایا جائے گا۔ found among the Muslims. آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے علماء مسلمانوں کو حقیقتاً ہدایت کی طرف لے جانے والے نہ ہوں گے۔ Leading the people to ان کی مساجد نمازیوں سے بھری ہوں گی worship, مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، but without اور ایمان ثریا ستارے پر چلا جائے گا the faith would go اور زمین پر نظر نہیں آئے گا۔ so many words that up to the Pleiades, and it will not be seen on the surface of the earth. پھر چلے آتے ہیں یار When at a time of problem, جب وہ کسی مشکل میں علماء کے پاس جائیں گے then فَإِذَا قردة وخنازير, تو وہ انہیں بندر اور سوروں کی شکل میں دیکھیں گے، apes, اور انہیں خدا سے ڈرنے والا متقی نہیں پائیں گے۔ they will not be divines, they will not be God-fearing ulama. It indicates that the scholars at that time, they will be simile, ان کے کردار میں دکھاوا اور حماقت ہوگی، will be, اور وہ دین حق پیش کرنے والے نہ ہوں گے، they would اور وہ اپنے آپ کو علماء ظاہر کریں گے۔ اسی طرح ان کے اخلاق کے معیار بھی اسلام کے اخلاقی معیاروں سے گرے ہوئے ہوں گے۔ conduct will not be up to the mark or up to the standards of Islam at all. This is what you see in the mosques. You see this. اگر آپ مسلمانوں کی مسجدیں دیکھیں تو وہ لوگوں سے بھری ہوئی ہوں گی، مگر نہ ان میں کوئی قرآن کا علم ہے اور نہ ہی ان کے دلوں میں تقویٰ ہے۔ یہاں پہنچ کر ایک مثبت بات بھی سامنے آتی ہے، وہ یہ وقت ہوگا جب مسیح و مہدی مبعوث کیا جائے گا، اور وہ لوگوں کی اصلاح اور قرآن کی تعلیم لوگوں کو صحیح طور پر سمجھانے کے لیے آئے گا۔ Come to reform, to make the Quran, the teaching of the Quran understood more properly and correctly. تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی برائی اور گناہ دنیا پر غلبہ پانے لگتے ہیں تو رحمان خدا ہمیشہ اپنے انبیاء کو اندھیروں کو دور کرنے اور انسان کو اخلاقی تباہی سے بچانے کے لیے مبعوث فرماتا ہے۔ The followers of Islam اسلام کے ماننے والے باوجود اخلاقی کمزوری کے come ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ کسی کو کھڑا کرے گا لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ ان کو سیدھے راستے پر لائے، اور یہی اسلام کے احیاء نو کا زمانہ ہوگا۔ At every age, whenever there was a جب بھی کبھی کسی زمانے کے لوگوں میں مذہبی انحطاط ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ایک مسلح کو بھجواتا ہے، always sent. اور یہ اللہ کی سنت ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہے۔ So this is a continuous Allah's treatment to people of every age. انسان کی نجات کا مکمل انحصار ہمیشہ خدا تعالیٰ کی ہدایت سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اگر روحانی ترقی کے واسطے کبھی کسی نبی کی ضرورت تھی تو یقیناً یہی وہ وقت ہے۔ یا من احاط الخلق بالآلاء، صرف اسلام نے ہی عارضی مذہبی تنزلی کی بات نہیں کی، بلکہ دنیا کے دوسرے بڑے مذاہب نے بھی اس بات کا اظہار کیا ہے، اور وہ بھی بے چینی سے موعود مصلح کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کی مقدس کتابوں میں اس کا ذکر ہے۔ یہودی یہ خیال کرتے ہیں کہ موعود مسیح یہودیت کو دوبارہ زندہ کرے گا، عیسائی یہ تصور کرتے ہیں کہ مسیح دوبارہ آ کر آسمانی بادشاہت کو قریب لائیں گے، مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ مسیح و مہدی اسلام کا احیاء نو کریں گے اور تمام مذاہب پر اسے فتح دلائیں گے۔ ہندو خدا کی آمد کا انتظار کرشنا کے روپ میں کر رہے ہیں، اور بدھسٹ حضرت بدھ علیہ السلام کے دوبارہ مبعوث ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں کس طرح مختلف اصلاح کرنے والے بھیج سکتا ہے جبکہ سب اپنے اپنے طریق سے ایک ہی خدا کی طرف بلا رہے ہوں گے؟ خدا تعالیٰ کس طرح انسانیت کو مختلف راستوں اور متضاد نظریات کی طرف بلا سکتا ہے؟ ہر مذہب بشمول اسلام اور عیسائیت آنے والے زمانے میں ایک مصلح کے آنے کی خبر دیتے ہیں، چاہے مسیح، مہدی اور کرشنا کے نام سے۔ عقل کی روح سے دیکھا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ ان تمام شخصیات کو بھجوا دے تو بے انتہا جھگڑا پیدا ہوگا۔ کیا وہ ایک ہی شریعت یا ایک ہی پیغام لائیں گے؟ اگر ان کا پیغام ایک سا نہ ہوا تو زمین میں بدامنی پھیل جائے گی، لہذا صرف ایک پیغام ہی آ سکتا ہے۔ Whenever the prophecy about the advent جب بھی کسی کی دوبارہ بعثت کی پیشگوئی کی جاتی ہے تو مذہبی اصطلاح میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی جگہ پر کوئی اور آ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں دیکھ لیں کہ جب کہا کہ ایلیا آئے گا
تو اس سے مراد یوحنا علیہ السلام تھے، اور یہ کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے پیشگوئی کو پورا کیا۔ لہٰذا کسی کے دوبارہ آنے کی پیشگوئی کی گئی اور ایک دوسرا شخص آ گیا بالکل اس جیسا ہو کر۔ in the likeness of the same person. And this is where people go wrong. یہی وہ بات ہے جس سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ جب وہ لفظی معنوں میں یہ پیشگوئی کا پورا ہونا چاہتے ہیں تو دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ نہ تو یہ کبھی ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی آج ہوگا۔ یہ صرف اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کا آنا ہے وہ ایک شخص کی ذات میں پورا ہو، تمام خواص، تمام القابات اس ایک شخص میں پورے ہو۔ Aspects of his personality could fulfill all those prophecies in his person. مرحبا دار الامان قادیان۔ 100 سال قبل انڈیا کے ایک چھوٹے سے گاؤں قادیان میں ایک واقعہ پیش آیا جو اس الجھا دینے والے سوال کا جواب دے گا اور انسانیت پر خدا تعالیٰ کی رحمت کی گواہی دے گا۔ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس نے ہمیشہ کے لیے دنیا کی تاریخ کو بدلنا تھا۔ ایک روحانی پیشوا پیدا ہوا جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا تھا، ایک موعود مصلح جس کے آخری زمانے میں ظہور کی خبر دی گئی تھی، یعنی مسیح موعود۔ آپ کا نام حضرت مرزا غلام احمد تھا۔ آپ کو یہ الہام کیا گیا کہ آپ خدا کے فرستادہ ہیں جو مختلف انبیاء کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے اندر تمام آنے والے مصلحوں کی خوبیاں اور روحانی طاقتیں سمیٹے ہوئے ہیں جن کی بعثت کا پہلے وعدہ دیا جا چکا ہے۔ آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پوری دنیا کے لیے اپنی وحدانیت کے اظہار کے لیے چن لیا ہے، لہذا الہی منشاء کے تحت حضرت مرزا غلام احمد نے اس موعود مصلح ہونے کا دعویٰ فرمایا جس کا اسلام میں آنا مقدر تھا، جس نے کوئی نئی تعلیم نہیں لانی تھی بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری شرعی نبی ہیں کی کامل اطاعت میں آنا تھا۔ حضرت محمد, may peace and blessings of Allah be upon him, his teaching is حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آخری ہیں اور یہی مطلب ہے خاتم النبیین کا، یعنی مستقبل میں کوئی نئی تعلیم نہیں آئے گی، کیونکہ جیسا کہ بتایا کہ آپ کی تعلیم مکمل ہے اور جب کوئی چیز مکمل ہو جائے تو اس میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس خاتم کا مطلب ہے کہ آپ کی تعلیم مکمل ہے اور مستقبل میں کوئی بھی کوئی نئی تعلیم نہیں لا سکتا، کوئی نیا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ No one can come with any new claim. بك الحول يا قيوم يا من حضرت احمد علیہ السلام اسلام کے پہلوان تھے۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک امید اور طاقت کا پیغام تھے۔ آپ نے اسلام کے دشمنوں سے مقابلہ کر کے اسلام کا دفاع کیا۔ From early childhood, بچپن سے ہی آپ خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے، نمازیں، دعائیں اور ہر وقت اسلام کی کسی خدمت میں لگے رہتے۔ doing some service to the cause of Islam. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار تھا اور آپ نے ہر لمحہ اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں گزارا، کیونکہ اس وقت کثرت سے لوگ اسلام کے بارے میں لغو باتیں، اسلام کی تعلیمات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگا رہے تھے۔ آپ ایک ایسے انسان تھے جسے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل تھا۔ تنہائی میں آپ قرآن کریم کی تلاوت، احادیث کی کتب اور کلاسیکل علماء کی کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتے۔ آپ بہت عاجز، نیک، مہربان اور خیال رکھنے والے تھے، اور یہ سب چیزیں آپ کی طبیعت کا حصہ تھیں، یعنی آپ کی فطرت میں تھیں۔ اس زمانے میں آپ کو اسلام کا پہلوان کہا جاتا تھا، اور اس بات کی گواہی آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ دیتے ہیں، باشمول ان لوگوں کے جو آپ پر ایمان نہیں لائے۔ جب آپ نے بعد میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا تو وہ لوگ جنہوں نے انہیں قبول نہ کیا وہ وہی تھے جو پہلے آپ کو اسلام کا پہلوان کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ آپ ہی ہیں جنہوں نے اسلام کا دفاع کیا اور دشمنوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ان الزامات کا جواب دیا جو مختلف مذہبوں کے ماننے
والوں کی طرف سے لگائے گئے تھے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روحانی فرزند تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اثر نو رہنمائی کرتے ہوئے اسلام کے احیاء نو کا کام سر انجام دینا تھا۔ آپ کا کردار عشق قرآن اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق آپ اسلام کی 14ویں صدی میں مبعوث ہوئے۔ آپ 14ویں صدی ہجری کے شروع میں مبعوث ہوئے، اور اگر ہم تمثیل کے طور پر دیکھیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کے روشنی کے عکس کے طور پر ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے چاند اپنی 14ویں رات کو بھرپور روشن ہوتا ہے، ویسے ہی اسلام کو روشن کرنے کے لیے آپ اس وقت میں آئے جب مسلمانوں کو ایک رہنمائی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ اس وقت آئے جس کے متعلق پہلے سے ہی بتایا جا چکا تھا۔ When the full moon appears in the sky on the 14th night, this is exactly what happened, that he has come on the 14th century when the Muslims were in need of this guidance. He arrived and he has fulfilled the prophecies, and he has come in the time and in the description which was there all the time. حضرت احمد علیہ السلام نے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت کے عقیدے کو چیلنج کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہاماً بتایا کہ حضرت عیسیٰ نے صلیب پر وفات نہیں پائی، بلکہ آپ صلیب سے بچا لیے گئے تھے، اور آپ نے اپنے آنے کے الہی مقصد کو بنی اسرائیل کی بچھڑی ہوئی بھیڑوں کو تبلیغ کر کے پورا کیا۔ قرآن کریم کی روح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرما دیا، اور یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی خبر تھی جس کا یقین کرنا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا۔ لیکن جب انہوں نے ان آیات کے اوپر غور کیا جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کی تھیں تو ان کے لیے یہ بات کھل کر سامنے آ گئی۔ اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب پر وفات پائی، اور اس کو آپ علیہ السلام نے قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت کر دیا، اور آپ نے اس بات کو واضح کیا کہ یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکایا گیا تھا اور کیل بھی ٹھونکے گئے تھے، اور آپ 2-3 گھنٹے یا مزید کچھ وقت اس پر رہے بھی، لیکن حقیقتاً آپ نے اس پر وفات نہیں پائی۔ بائبل کے صحیفے سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ آپ نے صلیب پر وفات نہیں پائی۔ اگر آپ متی کی انجیل یا دوسری اناجیل کو غور سے دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آپ صلیب سے زندہ بچ گئے تھے۔ بحیثیت ایک عیسائی کے میں سوچا کرتا تھا کہ یہ کیسا باپ ہے جس نے اپنے بیٹے کو دوسروں کے گناہوں کے بدلے صلیب پر چڑھا دیا۔ اور جب میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی اس بات کو سمجھ کر کہ آپ نے صلیب پر وفات نہیں پائی، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے حوالوں کے بجائے بائبل سے ثبوت پیش کیے، جس کے مطابق آپ کو صرف 3 گھنٹے کے بعد صلیب سے اتار لیا گیا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا صحت مند شخص تو کئی دن صلیب پر زندہ رہ سکتا تھا، اور کیونکہ وہ سبت کا دن تھا اس لیے آپ کو سورج غروب ہونے سے قبل ہی صلیب سے اتار لیا گیا۔ میڈیکلی اسپیکنگ، اگر طبی لحاظ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کی 3-4 گھنٹوں میں وفات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں مجرموں کو کئی دنوں کے لیے لٹکایا جاتا تھا، کم از کم 24 یا 48 گھنٹے تک، اور دوسری یہ کہ ان کی ہڈیاں بھی توڑا کرتے تھے، اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ 2 چور جو آپ کے ساتھ ہی صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان کی ہڈیاں توڑی گئی تھیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ہڈیاں نہیں توڑی گئی تھیں۔ جب ایک فوجی نے آپ کے جسم میں نیزہ چبھویا تو خون کا ایک فوارہ جسم سے نکلا جو عموماً مردہ جسم سے نہیں نکلا کرتا۔ it is medically proven that if a person یہ بات طبی لحاظ سے بھی ثابت ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے تو اس کا خون جم جاتا ہے، اور اگر وہ فوت ہوئے ہوتے تو پانی اور خون ان کے جسم سے نہ نکلتا۔ the blood and water wouldn't have come out. جب آپ کو صلیب سے اتارا گیا تو آپ کی ٹانگیں نہیں توڑی گئی تھیں، جبکہ آپ کے ساتھ صلیب پہ لٹکائے جانے والے 2 اور چوروں کی ٹانگیں توڑی گئی تھیں۔ صلیب سے اتارنے کے بعد
آپ کو ایک غار میں لے جایا گیا. آپ کی دیکھ بھال ایک ڈاکٹر نکوڈیمس نے کی، جنہوں نے آپ کے زخموں پر جو آپ کو صلیب کی وجہ سے ملے تھے اور سر کے زخم جو کانٹوں کی وجہ سے ملے تھے ان پر مرہم لگایا. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ بھی دوسرے انبیاء کی طرح خدا کے ایک نبی تھے جو باقی انبیاء ہی کی طرح فوت ہوئے. ہم قرآن کریم سے دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ بھی عام لوگوں کی طرح ہی فوت ہوئے، اور یہ آیات سچائی دیکھنے والے کے لیے بڑی واضح ہیں. مثلاً چند آیات سورہ مریم کی ہیں جن میں حضرت عیسیٰ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں وفات پاؤں گا اور جس روز مجھے تو دوبارہ زندہ کرے گا. یہاں پر آپ نے فرمایا ہے اموتو، جس کا مطلب ہے میں وفات پاؤں گا. ایک اور جگہ پہ بھی اسی طرح قرآن کریم میں آیا ہے، اور یہ ایک مکالمہ کی شکل میں ہے جو حضرت عیسیٰ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے آپ کے بعد آپ کے لوگوں کے متعلق سوال کر رہا ہے. اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں تو صرف ان باتوں کی گواہی دے سکتا ہوں جب تک میں ان میں زندہ موجود تھا، اور جب میں فوت ہو گیا تو مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے میرے بعد کیا کیا کیا. اور یہاں پر آپ نے فرمایا فلما توفیتنی، کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو لہٰذا آپ ایسے ہی فوت ہوئے جیسے دوسرے انبیاء. اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ فرمایا اور فرمایا کہ آپ کی بعثت کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ثانیہ کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے. اور آپ نے اس بات کو وضاحت سے فرما دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے ایک نبی تھے جو دوسرے تمام انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں. He was informed by Allah that مسیح ابن مریم رسول اللہ فوت ہو چکا ہے، اس کے رنگ میں رنگین ہو کر تو آیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا علم عطا فرمایا تھا کہ مسیح علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور آپ علیہ السلام ان کے رنگ میں مبعوث ہو کر آئے ہیں. آپ خدا کے عام اور عاجز بندہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً خبر دی کہ آپ ہی وہ مسیح اور مہدی ہیں، اور آپ سے پھر اس کے بارے میں دعویٰ کروایا کہ میں ہی وہ مسیح اور مہدی ہوں جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی اور جس کا جدید عہد نامے میں ذکر ملتا ہے. یہ ایک حیرت انگیز دعویٰ تھا، اور جس بات نے اس کو اور بھی مضبوطی بخشی وہ یہ تھی کہ یہ آواز جو ایک چھوٹی سی گمنام بستی سے بلند ہوئی وہ لوگوں کے نزدیک انتہائی معمولی تھی کہ آغاز میں لوگوں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی. کچھ لوگوں نے تو آپ کی جماعت کو مکمل اطاعت اور اخلاص سے قبول کیا، لیکن جیسے جیسے ماننے والوں کی تعداد بڑھی ویسے ہی مخالفت میں بھی اضافہ ہوا. نہ ماننے والوں کے لیے آپ کا یہ عقیدہ ایک بغاوت تھی، اور آپ کا ان غلط پرانی روایات کو ختم کر کے یہ نیا عقیدہ شروع کرنا انہیں سخت غصہ دلانے کا موجب تھا. جب احمدیت کا پیغام دنیا کے ہر کونے میں پھیلنے لگا تو یہ فطرتی بات ہے کہ اس کے خلاف رد عمل ظاہر ہونا تھا، اور لوگوں اور حکومتوں نے یہ رد عمل دکھایا بھی. خصوصاً پاکستان کو ہی دیکھیں تو وہاں پر اس کی بہت مخالفت ہوئی اور کئی سو لوگوں کو اس کے نتیجے میں اپنی جانیں قربان کرنی پڑی، صرف اور صرف اس عظیم پیغام کے لیے جو وہ دنیا کو پہنچا رہے تھے. اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں اور میں آپ کو اس وقت کی مثال دوں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معبد خانے میں کھڑے ہو کر کہا کہ وہی مسیح ہیں، تو اس کا رد عمل انتہائی جارحانہ تھا، یہاں تک کہ آپ کو آپ کے شہر سے نکال دیا گیا. بالکل ایسا ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا. پہلے تو آپ کو اسلام کا پہلوان اور لیڈر سمجھا جا رہا تھا، اور لوگ آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے پورے اسلامی دنیا میں، یہاں تک کہ عیسائی دنیا میں بھی، کیونکہ آپ ہی ان کے مقابل پر کھڑے تھے. لیکن جب آپ نے دعویٰ کیا تو اس کا رد عمل انتہائی سخت اور غصے والا تھا، اور رد عمل یہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور یہ انتہائی جارحانہ ہو گیا، اور بہت سارے ملا یا مذہبی لیڈروں کے ماننے والے آپ کے شدید مخالف ہو گئے.
اور آپ کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرنا ان کا معمول بن گیا اور کہنے لگے نعوذ باللہ آپ دھوکے باز اور جھوٹے ہیں، اور یہ ایک انتہائی سخت رد عمل تھا۔ یہ دعا ہی تو تھی جس نے توڑا تھا سر قبر نم۔ اور اس رد عمل کی وجہ یہ تھی کہ اس نے ان کے مذہب کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں کہ قوم نسلاً بعد نسلیں نیک عقیدے پر یقین رکھتی چلی آ رہی ہو اور اچانک یہ بتایا جائے کہ یہ غلط ہے، جبکہ وہ کسی اور قسم کے مسیح و مہدی کے آنے کی توقع رکھتے ہوں۔ لیکن بانی جماعت احمدیہ نے یہ اعلان فرما دیا کہ مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ مسیح علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں آئیں گے، اور انہی کا وہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ آسمان سے زمین پر اتریں۔ جب انہوں نے اپنے بزرگوں کے روایتی عقیدے کو خطرے میں دیکھا تو انہوں نے ایسی شورش برپا کی جس کی نظیر تاریخ انسانی میں کم ہی نظر آتی ہے۔ پہلا رد عمل جھٹلا دینا اور اس کا انکار کر دینا ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب بھی کبھی کوئی دنیا میں آتا ہے اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے، اور جب بھی کہتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے ہوں اور خدا تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا ہوں تو اس کا انکار کر دیا جاتا ہے۔ چند لوگ ایمان لاتے ہیں مگر کثرت سے لوگ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو بدل جائے گی۔ لیکن اس میں کوئی حیران ہونے کی بات نہیں، کیونکہ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو عقوبت اور تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ آپ مذاہب کی تاریخ کو دیکھ لیں، کیا کوئی ایسا نبی ہے جس کو تکلیف نہ دی گئی ہو یا اس کی مخالفت نہ کی گئی ہو؟ قرآن کریم اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جو کوئی نبی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اس کو تکلیفیں اور مصیبتیں بھی اٹھانا پڑتی ہیں، اور ہمارے سامنے تمام انبیاء کی تاریخ موجود ہے، اور یہی واقعہ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو پیش آیا کہ جب آپ نے دعویٰ کیا تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جو لوگ آپ کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے تھے، جو آپ کے دوست تھے، آپ کے مددگار تھے، اور جو سمجھتے تھے کہ آپ ہی وہ شخص ہیں جو اس مشکل وقت میں ان کے کام آ سکتے ہیں، وہ تمام آپ کے خلاف ہو گئے۔ These people turned into foes. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی ایک سطر بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس وقت کے علماء اس کے شدید خلاف ہوں گے۔ اگر آپ انبیاء کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ تمام انبیاء کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ماننے والوں کو بھی تکالیف پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ آپ کو گھروں سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ کے ماننے والوں کو شدید تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، ان کو مذہبی آزادی سے محروم کیا گیا اور ان کے عام بنیادی انسانی حقوق بھی چھین لیے گئے۔ In the month of Ramadan, Imam of our mosque, رمضان کے مہینے میں ہماری مسجد کے امام جو نے خود مکمل تحقیق کے بعد احمدیت کو تسلیم کیا تھا اور جو کہ احمدیت کی سچائی کا یقین رکھتے تھے، چند مولوی ان کے پاس آئے اور ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ احمدیت کو چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا قرآن مجید سے کوئی ثبوت موجود ہے تو مجھے دکھاؤ اور میرے ساتھ بات کرو، اور اگر تم مجھے یقین دلا دیتے ہو تو میں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ میں تو سچائی کی تلاش میں ہوں، اور کیونکہ میں نے سچائی دیکھی تھی اس لیے اسے قبول کیا ہے۔ بانی اسلام کی پیش گوئی کے مطابق مسیح و مہدی آ چکے ہیں، لہٰذا میں نے انہیں قبول کیا ہے، اور اگر تم قرآن کریم کی روح سے اسے غلط ثابت کر دیتے ہو تو میں ہر وقت واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی، وہ قرآن اور حدیث کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے تھے، جبکہ ان کے پاس علماء اور مدرسے تھے اور اپنے ساتھ ڈنڈے لے کر آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے انہیں مار مار کر شہید کر دیا۔ But they did not have any logic. They were not ready to go into the Quran or the sayings of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. They had mullah with them, they had madrasas with them, and they came with hockey sticks. So they just hit him and killed him on the spot.
یہاں تک کہ بعض ممالک میں ایسے قانون بنائے گئے جو لوگوں کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ احمدیوں کو شدید تکلیف اور اذیت پہنچائیں صرف اس بنا پر کہ احمدی اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں۔ میں پاکستان گیا ہوں اور وہاں کچھ عرصے رہا بھی ہوں، اور میں نے اس کی شدت کو محسوس کیا کہ میں وہاں پر احمدی مسلم عقیدے کے طور پر تبلیغ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی مجھے اس چیز کی اجازت ہے کہ میں کسی کو السلام علیکم کہوں، اور یہ بھی اس چیز کا حصہ ہے جس کی وجہ سے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں۔ ان کا یہ طریقہ انتہائی غلط ہے اور قابل قبول نہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے سچوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ لیکن ان کی سچائی کی یہ علامت ہوا کرتی ہے کہ باوجود لوگوں کے جھٹلانے کے اور انکار کرنے کے اور لوگوں کی بھرپور کوشش کے کہ یہ عقیدے نہ پھیلیں، لیکن جو بھی خدا کی طرف سے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے پیغام کو پہنچانے کا انتظام کر دیتا ہے۔ اس شدید مخالفت کے باوجود وہ احمدیت کی ترقی کو روکنے میں کلیتاً ناکام رہے، جو آج کے دور میں پہلے سے بھی بڑھ کر تیز رفتاری سے ترقی کی منازل طے کر رہی ہے۔ ہر ظلم نے، ہر تکلیف نے جماعت کو صرف تعداد میں ہی نہیں بلکہ روحانی طور پر بھی بڑھایا۔ باوجود ان کی تمام کوششوں کے جو انہوں نے اس پیغام کو روکنے کے لیے کی، یہ پیغام دنیا کے چاروں کونوں میں تیزی سے پھیلتا چلا گیا، جیسا کہ انہوں نے ایک پیشگوئی میں بھی کہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی تکلیف بڑھتی ہے یا جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی ہیں، ویسے ہی تیزی کے ساتھ آپ کا پیغام دنیا میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کے فضل بھی اسی تیزی کے ساتھ اس کے ماننے والوں پر ہو رہے ہیں۔ تمام کوششیں خواہ وہ کسی متشدد اور ظالم گروہ کی طرف سے تھیں، خواہ کسی جماعت کی طرف سے یا کسی حکومت کی طرف سے، وہ تمام کی تمام اس جماعت کو زمین پر سے مٹانے میں ناکام رہیں۔ اس کے برعکس خدا تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد کے ساتھ ہوا، ان کی مدد کی اور آپ کی تمام پیشگوئیوں کو پورا کیا، اور جیسا کہ آپ نے 1889 میں پیشگوئی فرمائی تھی، اس کے مطابق تمام دنیا میں آپ کے پیغام کو پھیلایا۔ آج احمدیت کا نظام دنیا کے 182 ممالک میں پہنچ چکا ہے، اور جس تیزی سے یہ بڑھ رہا ہے اس کا مقصد پوری دنیا کو اپنے پیغام محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں کے ساتھ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لینا ہے۔ یہ بات اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ اس پیغام کو ہمیشہ روکنے کی کوشش کی گئی اور بہت ساری تکالیف دی گئیں اور مشکل وقت کا ہمیشہ سامنا کرنا پڑا، نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بلکہ آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کے دور میں بھی ہمیشہ مشکل وقت رہا۔ کئی پابندیاں، کئی مخالفتیں، کئی قوانین وضع کیے گئے۔ مشکل وقت ہمیشہ سے تھا اور ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ پیغام رک جائے گا۔ خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور خدا تعالیٰ کی توحید دنیا میں قائم کرنے کے لیے احمدیہ جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ کا الہی مشن دنیا میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی پاکیزہ تعلیمات کو دوبارہ لانا تھا جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کوئی نئی بات نہیں لے کر آئے تھے، یعنی آپ علیہ السلام نے کوئی نئی چیز متعارف نہیں کرائی،
کیونکہ آپ علیہ السلام کا واحد مشن اسلام کی احیاء نو یعنی اسلام کے پیغام کو دوبارہ زندہ کرنا تھا۔ آپ نے اسلام کی واضح اور سچی تعلیمات پیش فرمائیں، اخلاقیات اور اسلامی فلسفہ پیش کیا جس کا ماخذ قرآن کریم تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ تھی۔ وہ اسلام جو امن اور محبت اور اتحاد کو مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان پیدا کرتا ہے، جو بھائی چارے کو پیدا کرتا ہے اور کسی قسم کے خون بہانے یا زبردستی کے ذریعے نہیں بلکہ پختہ یقین اور خدا تعالیٰ کی رضا کے آگے کامل اطاعت کے ذریعے۔ جماعت احمدیہ اس بات کی دعویدار ہے کہ وہ اسلام کی سچی تعلیمات کے ماننے والے ہیں۔ یقیناً دوسرے فرقے بھی اسلام کے یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سچی تعلیم کے پیرو ہیں۔ It's very interesting to note that the Holy Prophet of Islam یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جس طرح یہودی اور عیسائی مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اسی طرح مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے، اور آپ نے یہ فرمایا کہ مسلمان 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے اور ان میں سے 72 غلط ہوں گے اور صرف ایک سیدھے راستے پر ہوگا، اور جو ایک ہوگا وہی جنت میں جانے والا ہوگا۔ on the right path would be the people going to paradise. كلهم في النار الا واحدة. وہ سب کے سب جہنمی ہوں گے سوائے ایک کے۔ تو صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم اس ایک جنت کے حقدار کو کس طرح پہچانیں گے؟ Shall we recognize the Naji or the paradise bound sects or successful sects among your followers? ما انا علیہ واصحابی، that if you اور want اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون ہوں گے تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، یعنی کہ وہ تمام نیکی کے کام کرنے والے ہوں گے جو میں اور میرے صحابہ سر انجام دیتے ہیں۔ that they will be doing on the positive side the same things which I do and which my followers have been doing. The situation, the environment, جن حالات میں، جس ماحول میں تم مجھے اور میرے ماننے والوں کو دیکھتے ہو، وہ بھی بالکل اسی حالت میں ہوں گے، اسی ماحول کو اور انہی حالات کو وہ دیکھیں گے۔ اور اگر آپ اس وقت کو یاد کریں کہ کیا حالات ہیں جن کا سامنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، to your mind, what was the situation Hazrat Muhammad, may peace and blessings of Allah be upon him, was facing? حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے کی اجازت نہیں تھی، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ وہ بنیادی اقرار ہے جو اسلام کی بنیاد ہے۔ پس وہ لوگ اس کے واسطے تکلیف دیے گئے، اذیت دیے گئے، اور تاریخ اس بات کی مکمل گواہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ The Muslims were called names. They were not allowed to claim to be Muslims. مسلمانوں کو ایک اور نام سے پکارا جاتا، انہیں سابی کہا جاتا، انہیں مسجد کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں تھی، انہیں اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، ان کے گھروں کو جلایا گیا، اور بالکل انہی حالات کا آج جماعت کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ احمدیوں کو اجازت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اور اگر کوئی احمدی اپنے آپ کو مسلمان کہے تو اسے جیل بھیج دیتے ہیں۔ انہیں اجازت نہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسجد کہیں، اور اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو سزا دی جاتی ہے۔ انہیں کلمہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، احمدی کو السلام علیکم کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے گھر جلائے گئے ہیں، ان کے کاروبار تباہ کر دیے گئے ہیں۔ If any Ahmadi claimed to be Muslim, then they send him to jail. They are not allowed to name their worshipping place to be mosque. If anybody does that, then he is punished. They are not allowed to say kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. And Ahmadi are not allowed to say Assalamu alaikum. Their houses are burnt, their business are destroyed. The way the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam جس طریقے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تکالیف پہنچائی گئیں، بالکل ویسے ہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ ایک مرتبہ ایک مشہور لیڈر نے عدالت میں اس بات کا اظہار کیا کہ آج ہم وہی سلوک پاکستان کی احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، اور اس طرح خود ہی سچائی کا اقرار کر لیا ہے۔ یہ the cat is out of the bag as this. All 72 sects unanimously declare only one community to be non-Muslim. تمام کے تمام 72 فرقوں نے متفقہ طور پر ایک فرقہ کو غیر مسلم قرار دے دیا۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 72 جہنمی ہوں گے اور صرف ایک طرف رہ جائے گا جو کہ جنت کا حقدار ہوگا۔ وعدہ حق اس سلسلے کی ترقی اور پھیلاؤ کو اسلام میں خلافت کے احیاء نو کے ذریعے سے بہت برکت ملی۔ خلیفہ پوری دنیا میں جماعت کا امام ہوتا ہے اور اس کے ہر حکم کی اس کے ماننے والے کامل اطاعت کرتے ہیں۔ بس دنیا کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے احمدی مسلمان ایک امام کے ہاتھ پر اکٹھے ہیں۔ The institution of Khilafat, which can be described as the نظام خلافت کی مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے اسلام میں کوئی روحانی امام ہو۔ یہاں پر ایک بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی کہ میری وفات کے بعد خلافت کا سلسلہ 30 سال تک جاری رہے گا۔ پھر آپ نے یہاں فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں یہ سلسلہ دوبارہ زندہ ہوگا، اور یہ قدرتی طور پر اسی وقت ہو سکتا ہے جب جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہو وہ وفات پا جائے، یعنی اس وقت کا مصلح، امام اور مہدی جب وہ وفات پائے گا تو پھر دوبارہ خلافت کا سلسلہ قائم ہوگا۔ after the demise of the one who was promised to come, the reformer of the age, the promised Messiah and Imam Mahdi, when he will pass away, after his demise, once again, this system of Khilafat will be established. ما كانت نبوة قط إلا تبعته خلافة. کوئی بھی ایسی نبوت نہیں جس کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری نہ ہو۔ A series of successes. یہی وجہ ہے کہ احمدی مسلمان سب سے زیادہ منظم، تعلیم یافتہ اور تہذیب یافتہ مسلم جماعت ہے۔ اللہ وحی الجماعت۔ یاد رکھو کہ حقیقی طور پر ایک ہی جماعت ہوگی جو کہ انتہائی منظم ہوگی، اور اس سے یقیناً آپ کا اشارہ سورہ نور کی اس آیت کی طرف جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ متقیوں کو ضرور نظام خلافت کی برکت سے نوازا جائے گا۔ Righteous people will be blessed with the institution of Khilafat. The blessing of Khilafat is خلافت کی برکت دنیا میں اسلام کی ترقی کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز اپنے سر کے بغیر پل نہیں سکتی، اور خلافت اسلام کے جسم کا سر ہے، لہٰذا خلافت کے بغیر اسلام زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا ایک احسان ہے، اور اگر آپ پوری دنیا کی طرف دیکھیں تو کوئی بھی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ ہم واحد وہ جماعت ہیں جو متحد ہیں ایک روحانی پیشوا کے ہاتھ پر، جسے خلیفۃ المسیح کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے، اور واقعی یہ معجزہ ہے کہ خلیفہ جب بھی کوئی بات کہتا ہے تو اسے فوراً سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، اور اس کی مثال کسی اور مسلم جماعت میں نہیں ملتی، بلکہ پوری دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ لبیک یا حبیب من، لبیک سیدی، لبیک یا امامنا، And we can see that by the grace of Allah, اور الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلم فرقوں میں سے جماعت احمدیہ ہی ہے جو خلافت کی برکت سے بہرور ہے، اور یہ جماعت ترقی کر رہی ہے۔ اس جماعت پر خدا تعالیٰ کے فضل اور رحم کا اندازہ گزشتہ 100 سالوں کی کامیابیوں اور ترقیوں سے لگایا جا سکتا ہے۔ The word انسان، some of the commentators write, بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ لفظ انسان بنیادی طور پر انسان ہے، یعنی دو پیار، دو محبتیں، ایک محبت پیدا کرنے والے کے لیے اور دوسری محبت اس کی مخلوق کے لیے۔ پس مذہب کے دو پہلو ہیں، ایک خدا کی محبت اور دوسری اس کے مخلوق کی۔ So religion has got two aspects: love for the creator and the love for his creation. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ آئرلینڈ ڈبلن میں ہم نے
یہ محبت سب کے لیے نفرت کسی کے لیے نہیں کا بینر لگایا، تو ایک راسخ الاعتقاد یہودی نے بینر پڑھا اور میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں یہودی ہوں، تم مسلمان ہو، تم مجھ سے کس طرح محبت کر سکتے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہم اس جماعت میں سے ہیں جس کے دلوں میں کسی کے لیے کوئی نفرت نہیں، اور یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ جماعت کے مختلف ممالک میں اپنے سکول قائم ہیں جو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، سیرالیون افریقہ سے لے کر جزائر فیجی جنوبی بحر الکاہل تک۔ In field of service to the humanity also, پوری دنیا میں انسانیت کی خدمت کے میدان میں بھی جماعت احمدیہ کا کوئی مقابلہ نہیں، اور یہ سچی جماعت کا ایک نشان ہے۔ another sign of the community being the true community is a service to humanity. اسلام، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے ہے کہ کسی دوسرے شخص کی ضرورت کے وقت اس کے کام آنا، اور ایک جماعت کے طور پر ہم یہی کرتے چلے آئے ہیں اور ہمیشہ اسی طرح کرتے رہے ہیں۔ کئی دہائیوں سے جماعت احمدیہ نے متعدد ہسپتال اور میڈیکل سینٹر کھولے ہیں جو ضرورت مندوں کو مفت علاج فراہم کرتے ہیں۔ ہم نے ہسپتال بنائے، کلینک بنائے ہیں، ہم نے اسکول کالج کھولے ہیں، اور افریقہ میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں۔ یہ ہمارے فرائض کا حصہ ہے اور اسے ہماری فطرت ثانیہ میں ہونا چاہیے۔ ہمیں اس کے بارے میں غور بھی کرتے رہنا چاہیے۔ قدرتی آفات کے کٹھن اوقات میں جماعت متاثرین کو امداد پہنچانے کے لیے فی الفور اپنی خدمات فراہم کرتی ہے۔ کوبے کے 1995 کے عظیم زلزلے سے لے کر دور حاضر میں شمالی پاکستان کے تباہ کن زلزلے تک۔ پچھلے دنوں سونامی کے وقت اور کشمیر کے زلزلے کے وقت جب میں وہاں ذاتی طور پر موجود تھا، کشمیر کا منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں احمدیوں کو متعدد مصائب اور مظالم کا سامنا تھا، اور جواب میں احمدیوں نے انتہائی محبت اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا، اور یہ کیسی ناقابل یقین بات تھی۔ دنیا بھر میں یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ انسانیت کو پیش آنے والی آزمائشوں میں جماعت احمدیہ رفاہی کاموں میں خدمات کرنے والوں کی صف اول میں رہی ہے۔ جہاں تک ہیومینٹی فرسٹ کا تعلق ہے تو اس کی تو بنیاد ہی انسان کی خدمت کے لیے رکھی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا نام بھی ہیومینٹی فرسٹ یعنی سب سے پہلے انسانیت رکھا گیا ہے۔ ہیومینٹی فرسٹ ایک بے مثال ادارہ ہے جس کی تمام تر کوشش اور خدمات لوگوں کی ضروریات و تکالیف کو رفع کرنے کے لیے وقف ہیں۔ لکھوک خواہ احمدیوں میں سے کچھ احمدی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نوع انسانی کی ممتاز خدمات کی بنا پر عالمی سطح پر اپنی ایک چھاپ لگائی ہے، اور دنیا بھر میں ان کی انسانیت کے لیے خدمات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سر محمد ظفر اللہ خان پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ تھے جو بعد میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر بھی رہے اور دی ہیگ میں عالمی عدالت برائے انصاف کے صدر اور جج کی خدمات سر انجام دیں۔ He was chosen by قائد اعظم۔ انہیں قائد اعظم کی نظر انتخاب نے خود چنا تھا کہ وہ مسلم برادری اور مسلم لیگ کی نمائندگی اس ٹریبیونل کے سامنے کریں جسے پنجاب کی تقسیم کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور اس امر پر قائد اعظم ان سے اس قدر خوش ہوئے کہ قائد اعظم نے سر ظفر اللہ خان کو کوئی عہدہ نہ ہونے کے باوجود بھی اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے چنا، اور بقول کلکتہ اسٹیٹسمین کے سر ظفر اللہ خان نے پاکستان کو دنیا کے نقشے میں ایک اہم مقام دلایا۔ ایسے ہی ایک اور احمدی پروفیسر ڈاکٹر عبدالسلام ہیں۔ وہ اپنے مضمون میں ہونے والی تحقیق میں صف اول کے سائنسدان تھے جنہوں نے بعد میں فزکس کا قابل فخر نوبل انعام بھی حاصل کیا۔ انہوں نے اٹلی میں نظریاتی طبیعیات کا مشہور عالم بین الاقوامی ادارہ قائم کیا جو ان کے بعد انہی کے نام سے موسوم ہے۔ سر ظفر اللہ خان صاحب اور ڈاکٹر عبدالسلام صاحب دونوں فدائی احمدی اور بلند پایہ اسلامی اسکالرز بھی تھے۔ میں تیری تبلیغ
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی پیشخبریاں ملیں. دنیا کے کنارے ان میں سے ایک یہ تھی کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا. یہ الہام جماعت احمدیہ کے دنیا بھر میں پھیل جانے سے حرف بحرف پورا ہو چکا ہے. رہی ہے یہ فونوگراف سے، مگر 1994 میں مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کے قیام سے یہ الہام ایک نئے رنگ میں پورا ہوا. گزاف سے یہ جماعت احمدیہ کا اپنا ٹیلی ویژن چینل ہے جس کا مقصد دنیا بھر میں خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام پھیلانا ہے. ہمارے پاس بین الاقوامی چینل MTA انٹرنیشنل ہے جو ہماری آواز ہے، جو ہمارا پیغام پھیلاتا ہے، اور یوں لوگ معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ کئی اعتبار سے ایک منفرد ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے اور اس میں کام کرنے والے تقریباً تمام رضاکار ہیں. اس کے اخراجات جماعت احمدیہ کے ممبران توئی چندے سے پورے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے بڑا حق یہی ہے کہ اس کی عبادت کی جاوے. MTA کے ذریعے حضرت خلیفۃ المسیح دنیا بھر کے احمدیوں سے براہ راست مخاطب ہو سکتے ہیں. یوں MTA اسلامی مساوات کا ایک مظہر بن جاتا ہے. اسی طرح مسلمانوں کو درپیش مسائل پر حضرت خلیفۃ المسیح انہیں بیک وقت ہدایات دے سکتے ہیں. یہ فونوگراف سے اسلام احمدیت وہ جماعت ہے جو نوع انسانی میں کسی تفریق کی قائل نہیں اور رنگ اور نسل اور عقیدے کی ان حد بندیوں کو کالعدم قرار دیتی ہے جو آج انسانیت کے لیے تفرقہ کا باعث بنی ہیں. اسلام میں وہ اخوت کا پیغام ہے جو تمام انسانیت کو یکجان کر دیتا ہے اور اس کے اندر مساوات ہے. اسلام احمدیت انسان کو گناہ کے شکنجے سے نجات دلا کر اسے اپنے خالق کے قریب کر دیتی ہے. عیسائیت میں انسان گناہ کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، تو پھر روحانی ترقی کی کیا گنجائش ہے جبکہ پہلے ہی گناہ گار ہیں. اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے جو ان تمام باتوں کو جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کھول کر بیان کرتا ہے، اور آنے والے وقتوں کو بھی. یہ ایک سادہ مگر انتہائی مہذب جماعت ہے جو وقت کی بدلتی ہوئی ضروریات اور چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہے. یہ ایک ایسا راستہ ہے جو ساری انسانیت کو نجات کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ پیغام خدا تعالیٰ کی منشا کے مطابق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتے ہوئے اس جماعت کی بنیاد ڈالیں. آپ نے ایک ایسے بیج کی طرح یا ایک پودے کی طرح اس جماعت کی ڈالی جو کہ اسلام احمدیت معاشرتی، مذہبی، سیاسی، مالی کسی طور پر بھی کسی کا استحصال نہیں کرتی. اسلام احمدیت مکمل اخلاقی عمل پر یقین رکھتی ہے اور انسانی دلچسپی کے تمام میں دوستوں اور دشمنوں سب کے لیے یکساں پر مکمل اور قطعی انصاف پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کرتی ہے.
19ویں صدی کے اختتام کے قریب حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح و مہدی موعود علیہ السلام نے الہام الہی کے ذریعے یہ دعویٰ فرمایا، قریب ہے کہ میں ایک عظیم الشان فتح پاؤں، کیونکہ میری زبان کی تائید میں ایک اور زبان بول رہی ہے، اور میرے ہاتھ کی تقویت کے لیے ایک اور ہاتھ چل رہا ہے جس کو دنیا نہیں دیکھتی مگر میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے اندر ایک آسمانی روح بول رہی ہے جو میرے لفظ لفظ اور حرف حرف کو زندگی بخشتی ہے، اور آسمان پر ایک جوش اور ابال پیدا ہوا ہے جس نے ایک پتلی کی طرح اس مشت خاک کو کھڑا کر دیا ہے۔ ہر یک وہ شخص جس پر توبہ کا دروازہ بند نہیں ان قریب دیکھ لے گا کہ میں اپنی طرف سے نہیں ہوں۔ کیا وہ آنکھیں بینا ہیں جو صادق کو شناخت نہیں کر سکتی؟ کیا وہ بھی زندہ ہے جس کو اس آسمانی صدا کا احساس نہیں؟ He has started a community at the instruction. آپ نے جماعت کی بنیاد الہام الہی کے ذریعے ڈالی، اور آپ نے یہ بھی واضح فرمایا کہ کچھ کام اسلام کی فتح کے لیے، اور اس کی بنیاد آپ علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے بابرکت ہاتھوں سے ڈالی جائے گی۔ اور اگر میں آپ علیہ السلام کی پیش گوئیوں میں سے ایک کا ذکر کروں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تو بیج بونے کے لیے آیا ہوں، اور وہ بیج اب بویا جا چکا ہے۔ That seed has now been sown. Now it is going to flourish, it is going to progress, and there is none who will be able to retard its progress. جب مجھے پہلی مرتبہ احمدیت کا علم ہوا تو وہ ایسا وقت تھا جب میں اس کو شدت سے ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں تھا کہ احمدیت کا بھی کوئی وجود اس دنیا میں ہے۔ احمدیت کو قبول کرنے میں 2 سال لگے۔ پہلے میں نے تحقیق کی کہ کیا یہ دعویٰ سچا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص مجھے اسلام کی طرف بلا رہا ہے اس کے دعووں کی تحقیق کروں۔ بس جو انہوں نے مجھے بتایا وہ سچ تھا، اور جو بتایا گیا وہ خود بھی اس پر عمل کرتا تھا۔ احمدیہ جماعت کو قبول کرنے کی بڑی وجہ یہی تھی، جو میرے خیال میں میرے علاوہ بہت سارے عیسائیوں کی احمدیت قبول کرنے کی ہوگی۔ جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھ کر اس بات کو ممکن سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی بار کتاب تھیم آف جیزس پڑھی، اور کیونکہ میں نے مذاہب کے بارے میں کافی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں تو جو کچھ میں نے پڑھا وہ بالکل درست تھا، اور جو کچھ اس میں حوالہ دیے گئے تھے وہ درست تھے۔ اور یقیناً اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر فوت نہیں ہوئے۔ میں نے دیکھا کہ مسلمان اسلام کی صحیح پیروی نہیں کر رہے اور قرآن کریم کی اصل تعلیمات کو نہیں سمجھ رہے، اور حقیقی اسلام جو قرآن کریم میں بیان ہوا ہے وہ میں اپنے ارد گرد کے مسلمانوں میں نہ پاتی تھی۔ اور یہ وجہ تھی کہ میں حقیقی اسلام کی تلاش میں تھی، اور مجھے یقین تھا کہ حقیقی اسلام دنیا میں ضرور کہیں ہوگا۔ اور یہ وہ وقت تھا جب میں نے احمدیت کے بارے میں سنا۔ احمدیت کا پیغام عالمگیر ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ وہ پیغام ہے جس کی ساری دنیا کو اشد ضرورت ہے، چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول